तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से कि अच्छे इंसान की पहचान उसके इल्म से नहीं बल्कि उसके अखलाक से होती है। हमारा आज का लेक्चर नज़्म का उन्वान है ओ देश से आने वाली बता। शायर का नाम अख्तर शीरानी। आइए इस नज़्म का पहला बंद देखते हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन। आवारे गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है किन आने वतन। वो बागे वतन फिर दौसे वतन, वो सर्वे वतन रेहाने वतन। ओ देश से आने वाले बता। इस बंद का मफहूम जिस तरह से है कि ए मेरे देश से आने वाले बता, वतन में रहने वाले दोस्तों के बारे में मुझ गरीबुल वतन को बता। मेरा वतन मेरे लिए केनान और जन्नत के बागात से कम नहीं। मुझे वहाँ के बागात, खूबसूरत दरख्तों और सरवो रेहान के पौधों के बारे में बता। आइए देखते हैं इसके मुश्किल अल्फाज। देश, वतन, आवारा गुर्बत, वतन से दूर मारा मारा फिरने वाला। केनानी वतन, केनान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वतन है। शायर ने अपने वतन को भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वतन की तरह करार दिया है। फिरदौसे वतन, वतन के जन्नत जैसे बागात, सर एक लंबा खूबसूरत दरख्त और रेहान खुशबूदार घास या पौधा। अजीज तलबा व तालिबात, ये नज़्म है अख्तर शिरानी की। अख्तर शिरानी को शायर रोमान कहा जाता है। हुस्न व इश्क के जज्बातों व एहसासात के साथ साथ फितरत की रंगारंगी, मनाजिर कुदरत उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं और वतन से शदीद मोहब्बत उनकी शायरी का हिस्सा। यहाँ हम देखते हैं कि एक शख्स जो अपने वतन से दूर रहता है, उसके देश से कोई आया है और परदेसी अपने वतन का अहवाल जानना चाहता है, इसलिए आने वाले से मुस्तकिल वतन के हालात जानने के लिए मुख्तलिफ सवालात करता है, इस बात का इंतज़ार किए बगैर कि वो उसका कुछ जवाब दे रहा है या नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत में सरशार। अख्तर शिरानी ही की एक नज़्म का शेर है कि ए मौजे नसीमे सुबह चमन, खुशबाश सुना फिर आले वतन, कोहसारो दमन किस हाल में है, वादियो खयाबा कैसे हैं। यानी शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए आने वाले से अपने वतन और वतन वालों के बारे में सवाल कर रहा है। वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। अगर किसी वजह से अपना वतन छोड़ना पड़ जाए तो आशियाने से दूरी बेचैनी और बेकरारी की सूरत में जाहिर होती है, और यही बेचैनी और बेकरारी शायर को वतन से दूर रहने वाले को मुस्तकिल सवाल करने पर मजबूर कर रही है, एक ऐसे शख्स से जो कि उसके वतन से आया है। आराम की सूरत नहीं मस्कन से बिछड़ कर, तायर भी फड़कता है नशीमन से बिछड़ कर। और हुब्बुल वतनी का ये जज्बा सिर्फ इंसानों को ही नहीं, परिंदे भी अपने आशियाने से प्यार करते हैं। ऐसे में अगर कोई हमवतन मिल जाए तो इंसान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता और बेताबी से पूछता है कि मेरे अहले वतन कैसे हैं। ये पहला शेर तलमीही शेर है। तलमीही शेर एक ऐसे शेर को कहा जाएगा जिसमें कोई एक ऐसा लफ्ज है जो हमें किसी वाक़े की जानिब इशारा कर रहा है। केनान है यहाँ पर तलमी,
और किनान حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وطن سے دور غلامی اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور وہ اپنے وطن کو اور اس کے باسیوں کو یاد کر کے آہ سرد بھرتے تھے۔ شاعر بھی اپنے دل میں اپنے وطن کی محبت کا جذبہ لیے گھوم رہا ہے۔ وہ بے ساختہ وطن سے آنے والے سے مل کر اپنے اہل وطن کی بابت دریافت کرتا ہے کہ مجھ غریب الوطن ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے وطن سے دور کسی دیار غیر میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ کسی بھی وجہ سے وہاں گیا ہے، اور شاعر کا دل بےتاب ہے وہاں کے حالات و واقعات جاننے کے لیے، اسی لیے وہ جلدی جلدی سوال پر سوال کر رہا ہے آنے والے سے کہ تو مجھے بتا کہ میرا وطن جو جنت کے باغات کی طرح حسین ہے، دلکش ہے، وہاں کے اونچے سرو جیسے خوبصورت بلند درخت جو وہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے ہیں، وہاں کی خوشبودار گھاس، وہاں کی پھول پتیاں، وہاں کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، کیا اب بھی وہاں پر انہیں دیکھ کر تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے؟ میرے وطن سے آنے والے مجھے جلد بتا کہ میرے وطن کے حالات سے مجھے آگاہی ہو سکے، اور میں جو اپنے وطن والوں کے حالات جاننے کے لیے بے قرار ہوں، میرے بے قرار دل کو کچھ چین آ سکے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے اس مٹی سے، اس جگہ سے اس کو ایسی انسیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کہیں اور چلا بھی اگر جائے تو اپنے وطن کو یاد ضرور رکھتا ہے۔ اور آئیے ہم چلتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ آئیے دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ مستانہ ہوائیں یعنی مستی میں بھری ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی ہوائیں۔ پربت پہاڑ، گھنگور گھٹائیں گہرے سیاہ بادل، برکھائیں یعنی برسات کا موسم، برساتیں، مسلسل بارش کا موسم، دلوں کو بھانا، دلوں کو اچھا لگنا۔ شاعر دیس سے آنے والے شخص سے بڑی بے تابی کے ساتھ سوال کر رہا ہے کہ اے میرے دیس سے آنے والے، تو مجھے یہ بتا کہ میرے وطن کے باغوں میں مست کرنے والی ہوائیں اب بھی چلتی ہیں؟ اور کیا پہاڑوں پر گھنے بادل، گھنگور گھٹائیں چھائی رہتی ہیں؟ اور کیا اب بھی برکھائیں یعنی برسات کا موسم، مسلسل بارش کا موسم اسی طرح دلوں کو لبھاتا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، یہ حقیقت ہے کہ ماضی کی یادیں انسان کو بہلاتی بھی ہیں اور تڑپاتی بھی ہیں۔ اگر یادیں خوشگوار ہوں تو تنہائی میں سہارا دیتی ہیں، پردیس میں یہ سہانی یادیں اور ان کا احساس بڑی شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاعر بھی ماضی کی یادوں کا اسیر ہے، اور پردیس میں جب اسے اپنا ہم وطن نظر آتا ہے تو اسے دیکھ کر یہ یادیں اور بھی زیادہ شدت سے تڑپانے لگتی ہیں۔ وہ اپنے وطن کے سہانے موسم یاد کر کے آنے والے سے سوال پر سوال کرتا ہے کہ وہ مستانہ ہوائیں جو اس کی موجودگی میں وطن کے باغات میں چلتی تھیں اور ہم ان کے سحر میں
یا جادوئی حسن میں کھو جاتے تھے۔ مستی میں بھری ہوئی لڑکھڑاتی ہواؤں سے مراد یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو اپنے ساتھ آنے والے، اپنے پاس آنے والے، جہاں سے بھی وہ گزرتی ہے وہاں پتے ہوں یا کچھ اور اشجار وغیرہ سب ہلنے لگتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو ہوا کے ذریعے سے ہلنا ہے اس کو مستی میں لڑکھڑانے سے تشبیہ عام طور پر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ وہی انداز ہے اب بھی بہاروں کی ہواؤں کے چلنے کا، اور وطن کے باغات میں اسی طرح سے وہ ہوائیں سحر انگیزی پھیلاتی ہیں، اور وہ پہاڑوں پر برسنے والے مستقل بادل، گو اب بھی ہوائیں آتی ہیں شبنم سے دھلے گلزاروں سے، برکھا میں برستے ہیں نغمے بوندوں کے چمکتے تاروں سے۔ اپنی یادوں کا حصہ بنایا ہوا ہے شاعر نے اپنے وطن میں گزارے ہوئے دنوں کو، اور اب پھر وہی یہ بات یہاں پر کر رہا ہے کہ یہ بارشوں کا جو موسم ہے جو خوشگوار تاثر چھوڑتا ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مایوس دلوں میں ایک خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بھیگے ہوئے موسم کے قدرتی مناظر درختوں کے پتوں کو شادابی سے ہمکنار کرتے ہیں، اور تا حد نظر جہاں تک نظر جاتی ہے پڑتی ہے سرسبز درخت دلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ اور شاعر وطن سے دوری کی محرومی کو دور کرنے کے لیے اپنے ہم وطن سے وہاں کے موسموں کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے یہ پہلے بھی شعر لکھا تھا پہلے بند میں، اور عام طور پر یہ والا شعر آپ ہر بند کی تشریح میں وضاحت کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ اے موج نسیم صبح چمن، خوش باش سنا پھر حال وطن، کوہسار و دمن کس حال میں ہیں، وادی و خیاباں کیسے ہیں۔ پردیسی کی تنہائی اور وطن کی یاد کی شدت اس نظم کا محور ہے، جو اپنے وطن سے آئے ہوئے شخص کی زبانی صرف وطن کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اور وطن کی محبت میں سرشار ہے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے